بڑی معروف حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ المعطی وانا قاسم۔ راوی فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ مجھے عطا فرماتا ہے اور پھر میں مخلوق میں تقسیم کرتا ہوں۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین جل جلالہ کے خزانوں کے وارث ہیں، خزانوں کے مالک ہیں۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کی عطا کے خزانے تقسیم بارگاہ رسالت سے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ اپنی قدرت سے عطا فرماتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی عطا کو تقسیم فرماتے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام اپنی ہر قسم کی حاجت کے لیے، دنیاوی حاجت ہو، دینی حاجت ہو، کچھ بھی معاملہ ہو، کچھ بھی عذر ہو، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ بڑی مشہور حدیثیں ہیں نا، جیسے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دفعہ تیر لگنے سے آنکھ نکل گئی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ نکل گئی، اور آنکھ کا ڈھیلا جو تھا وہ اپنے ہاتھ پہ رکھا ہوا تھا، حضور آنکھ نکل گئی ہے۔ بڑی حیرت کی بات ہے، اگر آنکھ نکل گئی ہے تو حکیم کے پاس چلے جاؤ، ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، علاج ہو جائے گا۔ لیکن وہ سمجھتے تھے کہ سارے علاج جو ہے نا وہ گھوم کر آتے بارگاہ رسالت تک ہیں، یہیں سے ملے گا جو بھی ملے گا۔ آگے حضور کی بارگاہ میں نہیں، حضور آنکھ نکل گئی ہے، تو آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ قتادہ حکیم کے پاس جاؤ، بھاگ کے جاؤ، علاج ہو جائے گا۔ سرکار نے فرمایا کہ قتادہ کیا چاہتے ہو؟ اگر چاہتے ہو کہ آنکھ دے دوں تو آنکھ ہو جائے گی، اگر چاہتے ہو تو جنت مل جائے گی، دونوں ہی کام ہو سکتے ہیں۔ حضرت قتادہ عرض کرتے ہیں کہ حضور جنت آپ اپنی عطا سے دے دیجئے اور آنکھ میرے مطالبے پر دے دیجئے۔ وہ پتہ وہ کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، کچھ بھی یہاں پر محال نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ چلو جنت بھی ہاتھ سے نہ جائے اور آنکھ بھی مل جائے، زندگی بھی شفا والی ہونی چاہیے اور پھر آخرت بھی جنت والی ہونی چاہیے۔ عرض کی حضور دونوں ہی معاملے ہو جائیں، جنت آپ اپنی عطا سے دے دیجیے، کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہیں نا، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، تو کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ حضور جنت آپ اپنی عطا سے دے دیجیے اور آنکھ میرے مطالبے سے دے دیجیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکال کر قتادہ کی آنکھ پہ لگایا اور آنکھ کو وہاں پہ فٹ کر دیا، تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے عطا ہوتا تھا، اس لیے سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ المعطی انا قاسم، اللہ مجھے دے دیتا ہے پھر میں لوگوں میں تقسیم فرماتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو تقسیم فرماتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی عطا سے تقسیم فرماتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے عامت المسلمین کا، یہ عقیدہ ہے جمہور کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی شرک نہیں ہوتا۔ اگر کہنا کہ اللہ رب العالمین خود دیتا ہے، سرکار بھی خود دیتے ہیں، یہ شرکی عقیدہ ہے۔ یہ اگر عقیدہ رکھیں کہ اللہ رب العالمین اپنی قدرت سے آقا علیہ السلام کو عطا فرماتا ہے اور آقا علیہ السلام اللہ کی عطا سے لے کر لوگوں کو عطا فرماتے ہیں، تو کوئی شرکی عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ المعطی وانا قاسم، اللہ مجھے عطا فرماتا ہے پھر میں لوگوں میں تقسیم فرماتا ہوں۔ یہ بڑی مستند کتابوں کے اندر حدیث مبارکہ ذکر کی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اس کو دارمی نے ذکر کیا، فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا، عربی تھا، دیہاتی تھا، دور دراز کے علاقوں سے سفر کرتے حضور کی بارگاہ میں پہنچا، اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد واپس جانے لگا۔ جب جانے لگا نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اجازت طلب کی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مانگ تو کیا مانگتا ہے، مانگ تو کیا مانگتا ہے؟ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ ہم خوش ہو گئے، ہم نے دیکھا کیا نصیب ہے اس بندے کا، اب یہ حضور کی بارگاہ سے جنت مانگے گا اور حضور اسے عطا فرمائیں گے۔ سرکار نے فرمایا نا مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضور بڑے دور کا سفر ہے
بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچا تھا، بڑے راستے میں دھکے آتے ہیں، بڑی تکلیفیں ہیں، بڑی صعوبتیں ہیں، آپ کی بارگاہ سے درخواست اگر ممکن ہو سکے تو ایک اونٹ عطا فرما دیجیے، میں جانا چاہتا ہوں۔ حضرت علی کہتے ہیں ہم نے سر پکڑ لیے کہ خدا کے بندے، اس کریم کی بارگاہ سے بیٹھ کر تو دنیا کے لیے اونٹ مانگ رہے ہیں، تو کچھ جنت مانگی ہوتی، کوئی رب کا قرب مانگا ہوتا، ایمان کے درجوں کی بلندی مانگی ہوتی۔ اس کریم کی بارگاہ میں بیٹھ کر تو ایک اونٹ کے لیے بیٹھا ہوا ہے اتنی دیر سے ہاتھ پھیلا کر۔ اچھا ہمارا بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے، ہم کسی بزرگ کی بارگاہ میں چلے جائیں نا، کسی ولی کے پاس چلے جائیں، کسی بزرگ کے پاس چلے جائیں، کسی صوفی کے پاس چلے جائیں، کسی اللہ کے نیک ولی کے پاس چلے جائیں، تو ہم وہاں پہ دنیا ہی مانگ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ ہمارا کاروبار اچھا ہو جائے، اے اللہ اپنے اس نیک بندے کے صدقے میرے رزق میں برکتیں ہو جائیں، مجھے اولاد مل جائے، دنیا مانگ رہے ہوتے ہیں ہم وہاں پر۔ ہم وہاں پر بیٹھ کر اللہ سے دین کبھی نہیں مانگتے۔ اگر کاروباری چاہیے تھا کسی سیٹھ صاحب سے بات کر لیتے، آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا۔ پیسے زیادہ چاہیے تھا کسی دنیا کے دولت مند آدمی سے بات کر لیتے، مسئلہ حل ہو جاتا۔ اللہ کے نیک لوگوں کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں نا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب مانگتے ہیں، اللہ کا قرب مانگتے ہیں۔ وہ سلطان کا غلام تھا نا ایاز، تو سلطان محمود نے ایسے زمین پر موتیوں کا ایک تھال بکھیر دیا، اور جو وزیر تھے، جو مشیر تھے، جو ان کے خادم کھڑے ہوتے، سب سے کہا کہ چن لو موتی، جتنے تم موتی اٹھا سکتے ہو نا اٹھا لو، یہ سارے کے سارے تمہارے ہو جائیں گے۔ اچھا وزیر مشیر سارے بھاگے، بڑے قیمتی موتی تھے، بادشاہ نے پھینکے تھے، انہوں نے اپنے دامن میں بھر لیے، کسی نے رومال میں بھر لیے، کوئی اپنی قمیص کا دامن اٹھا گیا، موتی بھرنے لگ گیا۔ ایاز جو تھا نا وہ بالکل بادشاہ کے تخت کے ساتھ ہاتھ باندھ کے کھڑا رہا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یار عجیب بات ہے، میں نے جب حکم دیا کہ موتی چن لو، سارے کے سارے جو بھی اٹھائے گا، جتنے اٹھائے گا سارے اس کے ہو جائیں گے، تو کیوں نہیں گیا؟ اس نے بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ایک موتی میں نے بھی چن لیا ہے، یہ سارے تو دنیا کے موتی چن رہے ہیں، ان لوگوں کو کیا ملے گا؟ میں نے وقت کا بادشاہ چن لیا، جب بادشاہ میرا ہو جائے گا پوری دنیا میری ہو جائے گی، مجھے کیا ضرورت ہے چند موتیوں کے چکر میں بھاگنے کی؟ ارے خدا کے بندے، جب اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ کے نیک لوگوں کی بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ کا قرب مانگو، کوئی قیمتی چیز مانگو نا، اولاد کے لیے، کاروبار کے لیے، چند پیسوں کے لیے، چند مکانوں کے، اس چیز نہیں، آپ اس سے آگے اپنے دامن کو اس سے بڑا کریں، تنگی دامن پہ نہ جا، اور بھی تو کچھ مانگو۔ یہاں پر تو معاملہ یہ ہونا چاہیے، وہ جیسے اللہ رب العالمین کے نیک لوگوں کی بارگاہ میں جائے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بندے کو عطا فرماتا ہے۔ بنی اسرائیل ہی کی روایت ہے، بڑی مشہور روایت، حدیث آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی، اختصار کے ساتھ عرض کروں گا تاکہ آپ کو اس مفہوم کے مطابق سمجھ میں آ جائے۔ وہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بندہ ہوتا تھا، اسرائیلیات کہتے ہیں اس کو، اسرائیلی روایات، اس میں ایک بندہ تھا جس نے 100 قتل کیے تھے، بڑی مشہور حدیث ہے نا۔ تو جب اس نے 98 قتل کر لیے، ایک دفعہ ندامت کا اظہار ہوا، بڑا پریشان ہوا کہ یار میں نے اتنے قتل کر لیے، تو مجھے تو اللہ کی بارگاہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ تو روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ ایک بندے کے پاس گیا، اس سے کہنے لگا کہ یار میں نے 98 قتل کیے ہیں، تو کیا ممکن ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے؟ نہیں 98 قتل اور معافی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اب کیسے معافی ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا اچھا یار تو مجھے رب کی رحمت سے مایوس کرتا ہے، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 99 ہو گئے۔ اچھا وہ 98 بخشوانے چلا تھا، اب 99 ہو گئے۔ اب پھر اس کو ندامت ہوئی کہ یار ایک بندہ، چلو اس نے بات ہی کی تھی، میں نے اس کو قتل کر دیا۔ وہ پھر ایک نیک آدمی کے پاس پہنچا، اللہ کا ولی تھا، اللہ کا صوفی تھا، اس کے پاس پہنچا تو روایت کا اندر آتا ہے کہ وہ راہب تھا، ان کی اس امت کا یعنی کہ عالم تھا۔ اس کے پاس پہنچا، اس نے اس سے کہا کہ یار میں نے جو ہے نا اس طرح 99 قتل کر لیے ہیں، تو کیا اللہ کی بارگاہ سے مجھے معافی مل جائے گی؟ اس نے کہا نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، اب 100 ہو گئے۔ اب وہ پھر ایک اور عالم کے پاس پہنچا، اس کو بتایا کہ یار اس طرح 98 قتل ہوئے تھے، اس نے اللہ کی رحمت سے مایوس کیا، 99 ہو گئے، 99 قتل ہو گئے تھے، اس عالم نے بھی مجھے اللہ کی رحمت سے مایوس کیا، بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ تجھے معاف کر دے، میں نے اس کو بھی قتل کر دیا، اب کیا کروں؟ اس نے کہا نہیں یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی تمہارے گناہ ہو جائیں، اگر پوری کائنات کے ریت کے ذروں کے برابر بھی تمہارے گناہ ہو جائیں، تو خدا کی بارگاہ میں جاؤ، وہ تو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، وہ کیوں تجھے معاف نہیں کرے گا؟ وہ تو معاف کر دے گا، تو جا اس کی بارگاہ میں معافی مانگ، وہ معاف کرے گا۔ تو جب اس نے یہ سنا، اس کے دل میں ذرا تسلی ہوئی، اس نے کہا کہ میں کیسے معافی مانگوں؟ اس کو بتایا کہ تو فلاں علاقے میں چلا جا، فلاں بستی کے اندر، وہاں پر اللہ کے نیک لوگ رہتے ہیں،
ان کے پاس جا اور وہاں پر جا کر تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں استغفار کر، توبہ کر اللہ کی بارگاہ میں، وہاں پہ جا کے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ، وہ تجھے معاف کر دے گا۔ اب یہ بندہ یہاں سے روانہ ہو گیا، سفر کر رہا ہے، راستے میں درمیان میں ابھی پہنچا، توبہ کی نہیں ہے، یاد رکھیے گا، توبہ نہیں کی ابھی، جا رہا ہے وہاں پر توبہ کرنے کے لیے، راستے میں اس کو موت آ گئی، ہلاک ہو گیا۔ جنت کے فرشتے آ گئے جنت میں لے جانے کے لیے، جہنم کے فرشتے آ گئے جہنم میں لے جانے کے لیے، تنازع بڑھ گیا دونوں کا۔ مسئلہ یہ ہوا کہ جنت کے فرشتے کہتے تھے کہ یہ بندہ توبہ کرنے جا رہا تھا، اس لیے ہم اس کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ جہنم کے فرشتوں کا تقاضا تھا، بھئی 100 بندوں کا قاتل ہے، توبہ کی تو نہیں تھی نا، ابھی جا ہی رہا تھا، توبہ کی نہیں تھی، ابھی جا رہا تھا، اگر کر لیتا دیکھا جاتا، ابھی توبہ نہیں کی اس بندے نے، اب جہنم میں جائے گا۔ یہ تنازع بڑھ گیا، جنت کے فرشتے کھینچ رہے تھے جنت میں جائے گا، جہنم کے فرشتے یہ جہنم میں جائے گا۔ ابھی یہ تقاضا چل رہا تھا، جبریل امین آ گئے اللہ رب العالمین کا پیغام لے کر، فرمایا کہ اللہ رب العالمین پوچھتا ہے معاملہ کیا ہے، معاملہ بتایا گیا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جبریل ان کو بتاؤ کہ یہ بندہ جہاں پہ مرا ہے نا، یہیں سے لے کر اس کے گھر کی طرف بھی پیمائش کر لو، اور یہاں سے لے کے اللہ والوں کی بستی کی طرف بھی پیمائش کر لو، جس طرف سفر کم ہوگا اس بندے کو اس طرف ڈال دینا، اگر یہاں سے لے کے اس کا گھر قریب ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دینا، یہاں سے لے کر اللہ والوں کی بستی قریب ہوگی اس کو جنت میں ڈال دینا۔ ابھی وہ اللہ والوں کی بستی میں پہنچا نہیں تھا، وہ صرف سفر کر رہا تھا، فرمایا کہ یا تو وہاں کے قریب ہوگا تو جنت میں ڈال دینا، یہاں کے قریب ہوگا جہنم میں ڈال دینا۔ اچھا، پھر حدیث مبارکہ کے الفاظ آتے ہیں، جب زمین کی پیمائش کا فیصلہ ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرف والی زمین جو اس کے گھر کے ساتھ متصل تھی اس کو حکم دیا کہ زمین تو سمٹ جا، تو پھیل جا، لمبی ہو جا، اور اللہ والوں کی طرف جو زمین تھی اس کو حکم دیا کہ تو سمٹ جا۔ اب جب زمین کی پیمائش ہوئی تو یہ اللہ والوں کے قریب ہو گیا، گھر سے دور ہو گیا، فرمایا کہ فیصلہ ہو گیا، اس بندے کو اٹھا کے جنت میں ڈال دو۔ اب اندازہ کریں کہ وہ بندہ توبہ کرنا چاہتا تھا، اس کو راستہ یہ دیا گیا کہ تو اللہ والوں کی بستی کے پاس چلا جا، بھی تو توبہ اپنے گھر میں بیٹھ کے کر لے، قبول ہو جاتی ہے نا، اللہ رب العالمین تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، توبہ تو گھر میں بھی قبول ہو سکتی تھی، لیکن جو اہمیت اور فضیلت وہاں پر تھی وہ گھر میں حاصل نہ ہوتی، کیونکہ وہاں اللہ کے مقرب لوگ تھے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے، لیکن ہم اللہ کے قریب نہیں ہیں، ہم ہمیشہ دنیا کے سلسلے میں بھاگتے ہیں، خدا کے قریب نہیں ہوتے۔ تو جو اللہ رب العالمین کے محبوب لوگ ہوتے ہیں ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر جب اللہ سے مانگا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنا کرم عطا فرما ہی دیتا ہے۔ اگر وہ وہاں پہ چلا جاتا اور ابھی گیا نہیں تھا وہاں پر، ابھی صرف ارادہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھی فیصلہ کر دیا کہ یہ بندہ جنت میں جائے گا۔ اللہ کے نیک لوگوں کی بارگاہ میں جب بیٹھتے ہیں نا تو پھر توبہ ہی کرتے ہیں، گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، پھر رب کائنات کا انتخاب کرتے ہیں۔ اللہ کے نیک لوگوں کی بارگاہ میں بیٹھ کر آپ اپنے رب کا قرب کیوں نہیں مانگ لیتے؟ آپ اپنے رب کی عطا کیوں نہیں مانگ لیتے؟ جب اللہ ہی آپ کا ہو گیا، جب رب ہی آپ کا ہو گیا تو پوری کائنات آپ کی ہو جائے گی۔ جب آپ رب کے محبوب ہو گئے تو پوری کائنات کے آپ محبوب ہو جاؤ گے، کیونکہ حدیث قدسی ہے نا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر جبریل امین بھی اس سے محبت کرتے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، زمین کے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زمین کی تمام مخلوق اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتی ہے، کیونکہ خدا کا محبوب ہے، اس کے سارے کام خود ہی سیدھے ہو جاتے ہیں، اس کی الٹی باتیں بھی سیدھی ہو جاتی ہیں، کیوں؟ وہ خدا کا محبوب ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کی بارگاہ میں بیٹھ کر خدا کا قرب مانگا کریں، اللہ کی عطا مانگا کریں، اللہ کی رحمت مانگا کریں، اللہ کی جنت مانگا کریں، پھر اس کے بعد اگر وقت بچ جائے نا پھر آپ اولاد بھی مانگ لیا کریں، کاروبار بھی مانگ لیا کریں، رزق بھی مانگ لیا کریں، مکان بھی مانگ لیا کریں، جائیداد بھی مانگ لیا، سب کچھ مانگ لیا کریں، لیکن سب سے پہلے خدا کا قرب تو مانگیں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بندہ بیٹھا ہوا ہے، سرکار نے فرمایا مانگ تو کیا مانگتا ہے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ بندہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ جناب بڑی دور کا سفر ہے، دھکے کھاتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہوں، گرمی بھی تھی، مشقت بھی تھی، تکلیفیں بھی تھیں، راستے میں کانٹے بھی لگتے رہے، آپ کی بارگاہ سے درخواست ہے کہ اگر ممکن ہو سکے تو واپسی کے لیے ایک اونٹ ہی عطا فرما دیں۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ ہم سر پکڑ کے بیٹھ گئے، کریم کی بارگاہ میں بیٹھا ہو تو کیا مانگتا ہے؟ آقا علیہ السلام مسکرا دیے اور سرکار نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، میں نے تجھے اونٹ بھی دیا، اور کچھ مانگ۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ اب ہم نے سوچا کہ اب یہ جنت مانگے گا،
وہ کہنے لگا کہ حضور مسئلہ یہ ہے کہ خالی اونٹ پر بھی تو گزارا نہیں ہوگا، مشکل سفر ہے، اونٹ پر اگر کچاوا بھی رکھوا دے تو مزہ آ جائے گا۔ حضرت علی کہتے ہیں ہم نے پھر سر پکڑے، خدا کے بندے ابھی تو یہ مانگ رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کچاوا بھی تجھے دے دیا، اور کچھ مانگ۔ حضرت علی کہتے ہیں اس کے لیے لکی چانس تھا، ایک اور مسئلہ آ گیا، اور مانگنا۔ کہنے لگا کہ حضور بڑا طویل سفر ہے، اگر کچھ کھانے پینے کی چیزیں مل جائیں تو مزہ آ جائے گا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ ہم بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ بندہ کریم کی بارگاہ میں بیٹھا ہے اور کیا مانگ رہا ہے، اونٹ مانگ رہا ہے، کچاوے مانگ رہا ہے، کھانے کی چیزیں مانگ رہا ہے۔ تو آقا علیہ السلام مسکرائے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، دارمی کی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا تم سے اچھی تو وہ بنی اسرائیل کی وہ عورت تھی، بوڑھی عورت تھی بنی اسرائیل کی۔ اب حضرت علی کہتے ہیں کہ ہم نے حضور سے پوچھا کہ حضور بنی اسرائیل کی عورت کون تھی وہ؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے جانے لگے نا، تو موسیٰ علیہ السلام جس سواری پر بیٹھتے تھے وہ چلنے سے انکار کر دیتی، اونٹ پر بیٹھے اونٹ نے انکار کر دیا، گھوڑے پر بیٹھے گھوڑے نے چلنے سے انکار۔ حضرت موسیٰ بڑے حیران ہوئے، اے رب ذوالجلال یہ جانور چلتا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے موسیٰ تو جس علاقے میں ہے نا، یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک تابوت مدفون ہے یہاں پر، اور اس تابوت کو نکال کر تو یہاں سے لے جا، وہ بڑی برکت والا ہے۔ ایک تابوت یہاں پر دفن ہے، تو اس تابوت کو نکال کر لے جاؤ، بڑی برکتوں والا ہے، تو اس لیے کوئی جانور بھی یہاں سے جانا پسند نہیں کرتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قرب و جوار کے لوگوں سے پوچھا تو کسی کو خبر نہیں تھی، کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ کسی نے کہا کہ ایک بوڑھی عورت ہے، تو وہ بوڑھی عورت جو ہے نا بڑی پرانے زمانے کی ہے، اس کو اس تابوت کے بارے میں یقیناً خبر ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر میں گئے اور جا کر آپ نے فرمایا کہ بوڑھی عورت یہاں پر ایک تابوت مدفن ہے جو کسی نبی کے نام سے موسوم ہے، تو اگر تم مجھے اس کا ایڈریس بتا دو۔ اس نے کہا ہاں میں جانتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بتا۔ اس نے کہا بھی اس کے تو پیسے لگیں گے۔ آپ نے فرمایا تو کیا قیمت مانگتی ہے؟ تو اس نے کہا قیمت یہ ہے کہ جنت میں جس درجے میں موسیٰ علیہ السلام رہتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ مجھے اسی درجے میں ایک محل عطا فرما دے۔ آپ نے فرمایا کہ قیمت تو نے بہت بڑی مانگ لی ہے۔ اس نے کہا کہ موسیٰ اس تابوت کا ایڈریس بھی تو بڑا قیمتی ہے نا، میرے سوا تجھے دنیا میں بتانے والا کوئی نہیں ہے، میں بتاؤں گی پھر تجھے عطا ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ موسیٰ اس کو جنت کے اسی درجے میں محل عطا کر دیا، دے دیا اس کو محل، تو اس سے ایڈریس پوچھ لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کر لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس بوڑھی عورت نے اس تابوت کا ایڈریس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا، اور آپ نے وہ تابوت وہاں سے نکالا اور اپنے ساتھ لے کر گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے بتایا کہ تجھ سے بہتر تو وہ بوڑھی عورت تھی جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی سے سوال کیا تو کیا اس کے سٹینڈرڈ کے مطابق، سوال کیا تو اس نے وہ مانگا کریم کی بارگاہ سے جو اس کو چاہیے تھا۔ وہ جوانی مانگ لیتی، وہ دولت مانگ لیتی، لمبی عمر مانگ لیتی، لمبے پیسے نہیں، فرمایا نہیں، مجھے جنت کے اسی درجے میں جہاں پر موسیٰ ہوں گے اسی درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا ایک محل چاہیے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ جب اللہ کے محبوب لوگوں کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں نا تو پھر اللہ کا قرب مانگتے ہیں، دنیا چھوڑ دیتے ہیں، ملتی رہتی ہے دنیا، چلتا رہتا ہے دنیا کا نظام۔ تو آقا علیہ السلام نے جب اس سے کہا نا کہ تو مانگ تو کیا مانگتا ہے، تو وہ کبھی اونٹ مانگ رہا تھا، پھر اس کے بعد اونٹ کا کچاوا مانگ رہا تھا، پھر وہ سامان مانگ رہا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حیران ہو گئے اس بندے کی فہم و فراست پر کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی بارگاہ میں کیا بیٹھ کے مانگتا ہے۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے، اس کا میسج ہے کہ جب آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آئیں نا، ہماری سب سے پہلی دعا ہوتی ہے اولاد کی، سب سے پہلی دعا ہوتی ہے کاروبار کی، پیسوں کی۔ آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے اللہ کا قرب مانگیں۔ آپ وقت نکال کر مسجد میں آئے ہیں، نہا دھو کر اچھا لباس پہن کر مسجد میں آئے، آپ نے ٹائم دیا ہے مسجد میں، آپ نے نماز ادا کی ہے مسجد میں، آپ ہاتھ اٹھائیں تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے خاتمہ بالایمان مانگیں، کیا رب ذوالجلال ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمانا۔ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے، تو راستے میں جاتے ہوئے ایک وادی میں بیٹھے نا، تو آپ نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور اسے ایسے نا سر سے بلند کیا۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ تمہارے دل کی مثال اللہ کی بارگاہ میں اس تنکے کی طرح ہے، وہ چاہے تو اسے یوں پھیر دے اور چاہے تو اسے یوں پھیر دے، وہ چاہے تو تمہیں ایمان پہ رکھے، چاہے تو تمہیں کفر پہ لے کے چلا جائے۔
تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے ایمان پر خاتمہ مانگے، اے رب ذوالجلال ایمان پر اور ایمان پر خاتمے کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے آخرت میں جنت مانگیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایمان کے درجات کی بلندی طلب کریں۔ اس کے بعد جب آپ کے پاس وقت ہو پھر اللہ سے اولاد مانگیں، نیک اولاد مانگیں، اللہ سے نیک رزق مانگیں، اللہ رب العالمین سے حلال آمدن مانگیں۔ یہ ساری بات کی باتیں ہیں، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگیں۔ اللہ کے حبیب لوگوں کے پاس بیٹھ کر جب مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب مانگے، اللہ کی محبت مانگے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔